السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا، آدم کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اوپر کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی جو اس سے آیت پہلے گزر چکی ہے۔ اب جو یہ آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اس خاندان نبوت سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کیونکہ آپ آل ابراہیم سے ہیں۔ عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد۔ اکثر مفسرین نے یہاں دوسرے عمران مراد لیے ہیں کیونکہ انہی کی آل مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غالباً اس صورت کا نام بھی اسی قصے کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ ذریۃً، اولاد، بعدھا، وہ ایک، من بعض، دوسرے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا۔ ایسی نسل جس کا بعد سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذریۃً بعدھا من بعض، گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں سے اہل نجران اور دوسرے نصرانیوں کے عقیدے کے ابطال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جب قالت امرأۃ، کہا بی بی عمران کی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نذرت، نظر کیا، لک، تیرے لیے، ماں جو، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، فتقبل، سو تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفاسیر میں عمران کی بیوی کا نام حنہ مذکور ہے اور یہ کہ دمشق کے بیرونی حصے میں ان کی قبر ہے، مگر ان دونوں باتوں کی کوئی پختہ دلیل نہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے تھے۔ عمران کی بیوی حاملہ تھیں، انہوں نے بھی یہی نظر مانی۔ محررن کے معنی ہے کہ وہ صرف مسجد کی خدمت ہی کے لیے وقف رہے گا۔ فلما، تو جب، وضعتھا، اس نے اس کو جنم دیا، قالت، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، جنم دی، انثی، لڑکی، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، جو، وضعت، اس نے جنا، ولیست الذکر، اور نہیں ہے بیٹا، کالانثی، مانند بیٹی کے، وانی، اور میں، سمیتھا، اس کا نام رکھا، مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیدھا، پناہ دیتی ہوں اس کو، بکا، تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
ولیست الذکر کالانثی، بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر الٹ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ الذکر اور کالانثی میں الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں بلکہ 7واں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ مسلم الفضائل باب رحمت الصبیان، حدیث نمبر 2315 عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا۔ بخاری التفسیر باب قول اللہ تعالی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یعنی مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہا۔